السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھا؟ ہم بستری کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جن سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا کہ جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے تھے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کو جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ محترم ناظرین، بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پرعیش زندگی گزار رہے تھے۔ پیارے دوستو، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ بعض روایت کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی مونس و غمخوار نہیں تھا، کیونکہ آپ جن سے بصریہ سے اکیلے انسان موجود تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میرے جن سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس کے قرب سے میں تسکین حاصل کرتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بصر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور جن سے بصریت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا کیا نام ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو حی یعنی ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جمع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، لیکن اس روایت کی صحت پر ہم اطلاع نہیں پا سکے
یہ روایت درست بھی ہے یا پھر نہیں، اور بعض روایت کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور اپنی اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ گریزاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقہ کا فرمایا کہ میرے پیارے حبیب حضور اکرم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ شریف آئے اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کے تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا اور نہ ہی کسی قسم کے توال و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائی، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں ایسے کہ جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایت کے اندر ذکر ہے کہ آپ کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے یہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور اس طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں واپس اپنے مقام جنت کے اندر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس اور شیطان کے سر سے اور دنیا کے سر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جاتے ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور جائیں۔ پھر ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔